بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ مکرمہ میں بہت بڑا سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے کعبے کے گرد ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر سخت تھا کہ پانی بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونے دے رہی تھی۔ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں، اور اسی وجہ سے سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف ڈال دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی 2 دیواریں اٹھائی تھیں۔ وہ 9 گز اونچی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں ہی میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ سانپ کنویں کے مندیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے، اور جب اب خانے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا۔ وہ پرندہ اس سانپ کو وہاں سے اٹھا کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔ پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دیواروں کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، اور ہر قبیلہ اپنے حصے کا پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا، اور چندے میں انہوں نے اپنی صرف حلال آمدنی دی، جبکہ حرام آمدنی کو باز رکھا۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں جمع نہیں کی۔ چندہ میں صرف حلال کمائی دینے کے پیچھے ان کے ماضی کا ایک خاص واقعہ تھا، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریش کے سردار ابو وہاب عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر ہر کوئی حیران و پریشان ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ ابو وہاب بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا، کیونکہ میرا مال کچھ حرام تھا، اس لیے پتھر میرے ہاتھ سے بار بار نکل رہا تھا۔ لہذا بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ ابو وہاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا، اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کعبے کی کل دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ اور پھر ولید نے کعبے کی دیواریں گرانے کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب اس رات کو واقعہ پیش نہ آیا اور وہ رات خیریت سے گزر گئی، تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو کر مکمل عمارت گرا دی، اور پھر کام کعبے کی بنیاد پر آ گیا۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کی بنیاد رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے،
یہ پتھر اون کے کوہان کی طرح کے تھے اور دوسروں سے جڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ وہ ایک یہودی کو تلاش کر کے لائے جو سریانی زبان پر عبور رکھتا تھا۔ یہودی نے وہ تحریر انہیں پڑھ کر سنائی جس میں لکھا تھا، میں اللہ ہوں، اس مکہ اور پوری کائنات کا مالک۔ مکہ کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ان دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کئی کان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے، جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے۔ اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور لذت والا ہے۔ انہیں مقام ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور تحریر ملی جس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں جن راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس کے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت ہی پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر لپٹی ہوئی تھی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت پر دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی، لیکن لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کے قریب ترین یہی تھا۔ وہ جہاز اس ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور لوگوں سے لکڑی خرید لی، اور اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا۔ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا، حجر اسود ہم ہی رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلوں کے بھی تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ تمام قبیلے بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ایک حذیفہ نامی شخص تھا جو قریش کے پورے قبیلے میں سے سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے ایک تھا۔ مسافروں کو سفری سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کو کھانے پینے کا انتظام خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنے جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی اثر کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کبھی بھی کسی کی نہ بے جا حمایت کرتے اور نہ ہی بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دستہ مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا،
ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حجر اسود کو اٹھاتے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں اس کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا، جو کہ اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو کعبے کے اندر سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی، یہ کعبے کی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا اور وہ جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے، یعنی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 براعظم بن گئے۔ جب زمین زہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے، تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور خانہ کعبہ کی پہلی دفعہ تعمیر کی۔ پھر دوسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تیسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی اور چوتھی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر قریش کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم